ہم بات کریں گے اسلام آباد میں صرف سیاستی کی ذکر نہیں ہوتا، ہر وقت وہاں پر سیاست ہی نہیں چل رہی ہوتی، ادبی محفلیں بھی عروج پر ہیں اور اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول دارالحکومت کی ادبی سرگرمیوں کا لازمی جز بن گیا ہے۔ 3 روزہ ادبی میلے ILF کا نواں ایڈیشن 3 سے 5 نومبر تک کندہارا سٹیزن کلب F9 پارک میں ہوگا۔ زبردست۔ اچھا، یہ بائی دا وے بڑی خوبصورت جگہ ہے، ابھی ذرا ہم آن لائن بھی دیکھ رہے تھے بیکاز آئی ہیونٹ ہیڈ دا چانس۔ آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ جب ہوا تھا نا تو یہاں ویکسینیشن ہوتی تھی اور یہ پورا ایک سینٹر جو تھا اس کو بنا دیا گیا تھا۔ اینی وے کمنگ بیک ٹو دا ادبی میلہ، آپ کو بتائیں ادبی میلے میں مختلف انٹرویوز ہوں گے، کتابوں کی رونمائی ہوگی، مشاعرے، ڈاکیومنٹریز، اب کیا کیا ہوگا یہ ہم پتہ کرتے ہیں۔ آرگنائزر ILF راہیلہ بقائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ راہیلہ۔ 9th ایڈیشن ہے اور ہر بار ہم سنتے آئے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، اس بار نئی کیا چیز ہے اس میں؟ پہلے تو اس سے شروع کرتے ہیں۔ نیا تو ہر دفعہ اوبویسلی اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا لانا ہے۔ نئے لوگ آتے ہیں، یوتھ کو موبلائز کیا جاتا ہے، اسلام آباد کے لوگوں کو ہم انوالو کرتے ہیں، یہاں کے اسپیکرز کو، ایجوکیشنسٹ کو، اکیڈیمکس کو، تو وہ ہمارا ایک ایفرٹ ہوتا ہے۔ دوسرا اس دفعہ جو ہم نے بہتر وہ ہے وہ کیونکہ اس دفعہ کلائمیٹ جو ہے یا انوائرمنٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ سو دا تھیم آف دا پروگرام از سیف گارڈنگ یور کلائمیٹ اینڈ یور انوائرمنٹ۔ تو ویو گاٹ اے کپل آف سیشنز آن کلائمیٹ چینج، آن انوائرمنٹ، اس کو کیسے بچا سکتے ہیں ہم ایز پبلک، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن پہ فوکس ہے، AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس پر آج کل بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو کلیئرٹی بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو ایک پینل of experts will be talking about artificial intelligence اور وہ اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو لرننگ میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پازیٹیو ایک ٹیکنالوجی کی سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہنسنے ہنسانے کا بھی ظاہر انتظام ہے، وہاں بیو ظفر کی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے خالد انم کے ساتھ، وہ کانورسیشن کے میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری نائس ہلیریس اسٹینڈ اپ کامیڈی۔ دین وی ہیو انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو حامد علی خان جو ایک پٹیالہ بہت بڑا نام ہیں اور بہت بڑے نامی، جی، تو ان سے ہم کلوزنگ کریں گے اس پروگرام کی، کانسرٹ کی جو غزل محفل غزل ہے۔ دین وی ہیو وکٹوریا اسکوفیلڈ جوائننگ اس فرام UK، تاکہ وہ ظاہر ہے ان کی ایک بڑی گہری نگاہ ہے پاکستان کے اوپر، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ ہماری کی نوٹ اسپیکر ہیں۔ کلوزنگ میں شہری رحمان کلائمیٹ پہ بات کریں گی، وہ ہماری کی نوٹ اسپیکر ہیں۔ پھر ہم اوپننگ میں آتے ہیں تو افتخار عارف جو ویسے بھی اردو ادب کا مایہ ناز نام ہے اور اسلام آباد کی بہت ہی معتبر ہستی ہیں، تو وہ ہماری لیے اوپننگ میں ہماری کی نوٹ ہیں۔ سملرلی جب ہم کلوزنگ میں آتے ہیں تو انور مسعود ہو از ویری نون پنجابی پوئٹ، اور ان کی شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، ایک بڑی مشہور نظم ہے بنیان کر کے۔ جی جی بالکل، بلکہ وہ بنیان بھی نہیں ہے، وہ ایکچولی بنین ہے۔ تو جی پنجابی اسپیکرز وڈ نو دا پروننسیشن۔ لولی، بہت ہی اچھا یہ سارا لائن اپ لگ رہا ہے۔ اس بار کس طرح راہیلہ صاحبہ آپ میک شور کر رہے ہیں کہ ینگ پیپل شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ، اینڈ خاص طور پہ جو آپ کے تھیمز ہیں کلائمیٹ، انوائرمنٹ، یہ بڑے پریسنگ ایشوز ہیں، ان کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، تو ہاؤ آر یو اٹریکٹنگ کالج، اسکول، ینگ مائنڈس ٹو کم آن بورڈ؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے بہت ہی ایک پلان طریقے سے پروموشن کی ہے۔ وی ہیو انوائٹیڈ یونیورسٹیز، وی ہیو سارٹ آف پٹ اپ پوسٹرز اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ فلائرز ان آل دی یونیورسٹیز ہے۔ ہم نے ان کے وائس چانسلرس کو لیٹرز لکھے کہ ہمیں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹیمیٹ کریں، اکیڈیمکس کو کریں تاکہ وہ ہمیں جوائن کر سکیں۔ اس کے علاوہ چونکہ CDA ہمارا کور پارٹنر ہے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں، تو CDA کے توسط سے ہم نے پورے شہر میں اسٹریمرس لگائی ہیں جس پہ ہم نے یہ چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ آ سکیں، اور یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے سیشنز جس میں یوتھ اسپیکر ہیں یا ینگ پروفیسرز کو، ینگ لوگوں کو بلایا ہے، تاکہ ظاہر بات ہے ایک اگر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک پورا ایک سرکل ہوتا ہے، سو اٹس اے کائنڈ آف اے ریپل افیکٹ کہ ہم نے اٹریکٹ کیا ہے لوگوں کو۔ اچھا راہیلہ صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ کتابوں کی رونمائی کا بھی ذکر آپ کر رہی ہیں، یہاں پر کتابوں کی رونمائی بھی ہوگی، تو اس میں بک ریڈنگ کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو یوتھ کتنا انٹرسٹ لے رہی ہے آج کل بک ریڈنگ میں؟
देखें, इट इज़ अ टफ टास्क. आई वुडंट से कि यूथ बहुत ही जोश खरोश के साथ किताबें पढ़ते हैं. उनके पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अट्रैक्शन इतनी है कि उसमें उनको एक्चुअल बुक की तरफ लाना एक टफ टास्क है. मगर हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं. हमारा जो फोकस है कि हमने अपने यंगर जनरेशन को बुक रीडिंग की तरफ राग़िब करना है, तो हम अपने उस सफ़र पे बिल्कुल कामज़न है. इस दफ़ा हमारे पास 15 बुक लॉन्चेस होंगी और जाहिर बात है उनके ऑथर्स भी मौजूद हैं, बुक साइनिंग्स भी हो रही होंगी. और जो एक काम हम बहुत तरीके से करें वो ये कि चूँकि यूथ अब डिजिटल सेवी हो रहा है, तो हम अपनी किताबों को ग्रेजुअली ई बुक्स करके उनको डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको ये ना हो कि जो उनको किताब ख़रीदनी ही है, वो डिजिटली अपने गैजेट के ऊपर भी आराम से किताबें पढ़ सकते हैं. और ये वो मैसेज है जो हम तमाम यूथ को दे रहे हैं कि बुक पढ़ें. ज़रूरी नहीं है हार्ड कॉपी, प्रेफरेबली हार्ड कॉपी, बिकॉज हम जैसे लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि किताब हाथ में, और जब नई किताब की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है. ये बड़ी आपने अच्छी बात की है. और बड़ा अफसोस की बात है कि अब अफसोस तो चलो नहीं कहेंगे, क्योंकि रीडिंग तो हर फॉर्मेट में होनी ही चाहिए, लेकिन रीडिंग गैजेट्स बड़े मुख्तलिफ आ गए हैं. लेकिन जो किताब हाथ में उठा के पढ़ने का मजा है, किताब को पढ़ना और किताब की खुशबू और किताब लेना खरीदना, और फिर देन इट्स विद यू, आपकी वो लाइब्रेरी बनती जाती है. मतलब वो फिर आपको याद भी आता है देख के कि आपने कब ली थी. एनीवे, रहीला साहिबा ये ज़रूर बताइएगा, हाउ कैन वी इग्नोर इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में को देखा जाए. एवरी डे इज़ अ न्यू ट्रेजेडी. कभी कभार हमें लगता है यंग लोग हैं उनको ये नहीं पता कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना पुराना है और कितना पीछे जाता है. कोई सेशन या टॉक ऑन दिस एज वेल टू अपराइज यंगस्टर्स या यंग पीपल? बिल्कुल है. हमने एक सेशन रखा है विच इज़ ह्यूमन राइट्स, इज़ इट इज़ इट वैलिड इवन टुडे. तो वो जो सेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर इन सब चीज़ों को हम टच करेंगे, जिसके अंदर मिडल ईस्ट का क्राइसिस है वो भी टच होगा. ये कब से है, ये कोई आज की चीज़ नहीं है. लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम एज ए नेशन क्या कर सकते हैं. तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैनल है जो इसके ऊपर बात करेगा और यूथ को, पब्लिक को, लोगों को अवेयर करेगा कि ये कितना वैलिड है और कितना इम्पॉर्टेंट है. और हमको इसके बारे में जो हम अपनी तबस्सुत से कर सकते हैं सपोर्ट के लिए वो हम करें. और तो इट्स देयर, डेफिनेटली देयर. तो हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 5 नवंबर तक बड़ा अच्छा ये सेशंस होने वाले हैं. और इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद थी राहिला बकाई. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सो यू नो इट्स गोइंग टू स्टार्ट टुमारो. तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं, इर्द गिर्द हैं, तो यू कैन ट्रैवल टू इस्लामाबाद. जगह भी बड़ी खूबसूरत है. और जो हम देख रहे थे क्लिप्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, बुक रीडिंग की बात की है ना, तो जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रही है, बुक रीडिंग की तरफ अगर आप हैं, आप अगर गैजेट पे पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन किताब को खोल के पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो और कोई मज़ा नहीं.